حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچ بولنے والا امانتدار تاجر قیامت والے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اس تاجر جس نے دنیا کے اندر تجارت میں سچ بولا ہوگا اور امانت سے کام کیا ہوگا، فرمایا ان کو اللہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ کھڑا فرمائیں گے۔ تو تجارت کے اندر دیگر جتنی بھی زائد چیزیں ان کو چھوڑنا چاہیے، اور شریعت نے جس طرح تجارت کرنے کا کہا ہے اسی طرح تجارت کو کرنا چاہیے۔ ایک تاجر کے لیے جیسے نماز کے مسائل کا سیکھنا ضروری ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے، اسی طرح جب وہ دکان کے اندر بیٹھتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو اسی طرح اس تجارت کے مسائل کا سیکھنا کہ کون سی تجارت میرے لیے کرنا حلال ہے اور کون سی تجارت میرے لیے کرنا حرام ہے، کون سی چیزیں ناجائز ہے اور کون سی چیزیں جائز ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار میں تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص گندم کو بیچ رہا ہے۔ اس زمانے میں گندم بہت زیادہ آ گئی تھی مارکیٹ میں، تو حضور بڑے خوش ہوئے کہ چلو اناج کی جو ہے فراوانی ہے، غلے کی فراوانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، تو انہوں نے جب اس ڈیر کے اندر ہاتھ ڈالا تو وہ نیچے سے گیلی تھی اور اوپر اس نے جو ہے وہ سوکھی جو گندم تھی اس کو ڈال دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ بارش ہو گئی تھی تو میں نے یہ گیلی نیچے کر دی اور سوکھی اوپر ڈال دی تاکہ لوگ اس کو خرید لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی حضور نے اس سے منع فرمایا کہ بھائی یہ تو دھوکہ ہے، ایک شخص کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ جو ہے گیلی ہے، وہ تو سمجھے گا کہ یہ خشک گندم ہے۔ اب گیلی گندم وزن کے اندر جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور جو خشک ہے اس کے وزن کے اندر فرق ہوتا ہے، تو بھائی اس کا اہتمام ہو۔ جو لوگ سبزی کا کاروبار کرتے ہیں یا اس کے علاوہ دیگر جو چیزوں کا کاروبار کرتے ہیں، صبح سویرے آ کر اس کے اوپر جو ہے وہ پانی ڈالتے ہیں، اب اس کو جب تول کر دیتے ہیں اس کا وزن اور ہوتا ہے۔ یہ تو اس کو معمولی چیز نظر آتی ہے لیکن یہ ملاوٹ کے اندر آتا ہے۔ گوشت لٹکایا ہوا ہے، اب اس کے اوپر پانی ڈال دیا ہے یا ٹیکے کے ساتھ سرنج کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ پانی ڈال دیا ہے وزن کو بڑھانے کے لیے، یہ ملاوٹ ہے۔ دودھ کا استعمال کر رہا ہے اور اوپر لکھ لیا ہے من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور پھر دودھ کے اندر دودھ سے زیادہ پانی ڈالتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ملاوٹ کے زمرے میں آتی ہے۔ مرنے کے بعد اس کا بہت بڑا نقصان ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر ایک قافلہ جو حج کے لیے آ رہا تھا، تو راستے میں ایک شخص کا انتقال ہوا۔ اب اس کے لیے جہاں قبر کھودتے ہیں وہاں سے ایک بڑا اژدہا نکل آتا ہے۔ پریشان ہو کر صحابی کے پاس گئے کہ ہم حج کے لیے آ رہے تھے، ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے، جہاں قبر کھودتے ہیں اژدہا نکلتا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اس کو ایک گڑھے کے اندر بند کر کے اس کو دفنا دو، کیونکہ یہ اس کا عمل ہے، دنیا کے اندر جہاں بھی اس کے لیے قبر کھودے گئے تو یہ عمل اس کا جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ بعض دفعہ اللہ دنیا والوں کے لیے عبرت کے لیے جو ایک چیز بتا دیتے ہیں۔ اب انہوں نے اس کا دفن کر کے حج کے بعد جب واپس گئے، اس کی بیوی سے پوچھا کہ اس کا کون سا عمل تھا؟ کہا یہ گندم کا کاروبار کرتا تھا، اور جب گندم بوری کے اندر ڈال کر اس کو کسی کو دیتا تھا تو اپنی گھر کی ضرورت کے لیے اس میں سے گندم نکالتا اور اس کی جگہ اس میں بھوسا بھر دیتا تھا۔ اس ملاوٹ کی وجہ سے اللہ نے اس کو اس عذاب میں مبتلا کیا۔ بھئی صرف پیسے کمانا یہ کمال نہیں ہے، پیسہ تو آپ کسی بھی ذریعے سے کما سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، اصل سوال وہاں کا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے۔ تو وہی تجارت کے اندر، معاملات کے اندر دوسرے مسلمان کو دھوکہ نہ دیا جائے، اس کا اہتمام ہو۔ ٹماٹر جو ہے
کہا کہ اچھے والے لگائے ہیں، 100 روپے کلو بتا رہا ہے، اس نے دیکھا بڑا اچھا ٹماٹر ہے، اب جب قریب کیا تو اب وہ پیچھے سے ڈال رہا ہے، ایک ٹماٹر جو ہے وہ ٹھیک ڈالتا ہے، 5 اس کے اندر خراب ڈال دیتا ہے، تو بھائی پیسے تو اس نے ٹھیک ٹماٹر کے دیے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیز جو ہے یہ ملاوٹ کے اندر آتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔